اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سیرت طیبہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ایک مسلمان جتنی بھی بات کرے وہ کر سکتا ہے۔ ایک ایسا محبوب اور پسندیدہ موضوع ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ تو 12 پروگراموں کی اس سیریز میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس طرح ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کس طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ تاریخ و ثقافت و فکر اسلامی میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اس سیریز کا آغاز ہم آج پہلے پروگرام سے کرتے ہیں اور یہ پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علاقے میں تشریف لائے تو عرب کا جغرافیہ اور محل وقوع کیا تھا اور کون سی قومیں وہاں آباد تھیں، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو علاقہ تھا، جو شہر مبارک تھا مکہ مکرمہ، تو اس کا محل وقوع کیا تھا اور اس میں کون سی قومیں آباد تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا علاقہ، اس کے اگر ہم محل وقوع اور جغرافیے کو دیکھیں تو اس کے مغرب میں ریڈ سی ہے، بحر احمر جس کو کہتے ہیں، اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب ہے اور جنوبی عراق کا کچھ حصہ اس کے ساتھ متصل ہے، اور اسی طریقے سے باقی اس کے جو اطراف ہیں ان میں بحر ہند بھی آ جاتا ہے جس کو وہاں پر بحر عرب کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا جو حصہ ہے جو شمال ہے اس میں شام اور شمالی عراق کے علاقے آتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مختصر جغرافیائی حالت کا بیان ہے۔ جہاں تک مکہ مکرمہ کی بات ہے تو اس کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ام القریٰ کہلاتا ہے، یعنی بستیوں کی ماں۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ مرکز ہے پورے اس عرب علاقے کا۔ یہاں جو اس کے اندر آبادی کا آغاز ہوا ہے یہ قریباً آج سے 4000 برس پہلے کی بات ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں چونکہ ہمارا موضوع سیرت طیبہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمیں دیکھنا ہے مختلف جہتوں اور زاویوں سے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اجداد تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے فرزند جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر لا کر بسایا گیا۔ اس سے پہلے یہاں پر آبادی کا وجود نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اصل مرکز تو اور تھا جو کہ عراق میں واقع ہے، پھر آپ وہاں سے شام میں بھی گئے اور اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز اس کو بنایا، فلسطین میں آپ نے قیام فرمایا، اور اسی دوران میں آپ مصر بھی تشریف لے گئے۔ مصر میں وہاں پر جو فرعون تھا اس نے آپ سے پہلے تو بدسلوکی کی، لیکن بعد میں جب اس نے وہ واقعات کچھ دیکھے تو اس نے اپنی بیٹی جناب ابراہیم علیہ السلام کو بطور خادمہ عطا کی، اور ان کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ اس سے پہلے آپ کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکی تھی، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ان سے ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ جب وہاں سے واپس فلسطین یا شام کے علاقے میں تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے ہاں ولادت ہوئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اس پر جو ہے
حضرت سارہ کو کچھ غیرت آئی، اور وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک فطرت کا حصہ ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اب آپ میرے پاس نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ ایک مسلسل ایک کیفیت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کو اور ان کے ساتھ بالکل شیر خوار جو بچے تھے ان کی آغوش میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا بسایا۔ عرب کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو یہ بے آب و گیاہ، ایک صحرا کے معنی میں ہے، صحرائی زمین ہو، ریتلی زمین ہو۔ تو یہاں پر ایک ٹیلہ تھا اس وقت، تو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام یہ بھی ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، یا تعمیر ہو کر جو ہے وہ مٹ چکا تھا، تو ایک ٹیلہ تھا یہاں پر، اس کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ان دونوں کو چھوڑ کر جناب ابراہیم واپس چلے گئے۔ تو یہ اس طریقے سے یہاں پر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور وہاں سے زمزم کا پھوٹ پڑنا، وہ واقعات معروف ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ تو وہاں پر پھر ایک قبیلہ جس کی یہ گزرگاہ تھی جرہم، جو کہ یمن کا قبیلہ تھا، اس نے آ کر یہاں پر قیام کی اجازت مانگی۔ اچھا، اب یہیں پر تھوڑا سا ہم اگر ان اقوام کا جائزہ لے لیں جو عرب کے اندر مختلف ادوار میں رہی ہیں، تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو ماہرین ہیں انہوں نے 3 قسموں میں انہیں تقسیم کیا ہے۔ ایک عرب بائدہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ عرب جو مٹ گئے، ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں، جن میں سمود اور عاد اور بعض اور قوموں کے نام آتے ہیں، کہ ان کا نشان ایسا مٹا کہ ان کے بعد میں کوئی بھی لوگ یا قبیلے یہ باقی نہیں رہے، اور پورے طریقے سے یہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دوسرے وہ عرب ہیں جو کہ عرب عاربہ کہلاتے ہیں، یہ قدیم زمانے سے، اب چونکہ عرب کی حدود تو کافی پھیلی ہوئی ہیں تو یمن بھی اس میں شامل ہے۔ تو یمن کے اندر جو قبائل تھے یہ قحطان کی نسل سے تھے، قحطانی عرب کہلاتے ہیں۔ یہ عرب جو ہیں عرب عاربہ ہیں، قدیم عرب ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا جس قوم سے تعلق ہے، وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ اصلاً عرب نہیں تھے، بعد میں وہ یہاں پر آ کر قیام پذیر ہوئے اور پھر وہ عربوں میں شامل ہو گئے۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 2000 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جناب اسماعیل کا وہاں آنا اور رہنا، اور پھر ان کی نسل ہوئی، اور پھر وہاں پر جو واقعات ہیں جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن یہ مختصراً اس کے جغرافیہ اور اقوام کے حوالے سے گزارشات تھی جو میں نے عرض کی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عرب کی یہ جو آپ نے قسمیں بیان فرمائیں کہ عرب وہاں پہ آباد ہوئے، اور وہاں علاقے کو بھی عرب کہا جاتا ہے، وہاں رہنے والوں کو بھی عرب کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے کا جو دور ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو عرب جو ہیں ان کی مذہبی حالت کیا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ دیکھیے، چونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں آبادی کا آغاز ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا اس خطے میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہاں جو دعوت دی، تبلیغ کی لوگوں کو، وہ دین ابراہیمی کی تھی، جس کی بنیاد توحید پر اور آخرت پر اور عبادات پر استوار تھی، اور وہی یہاں کے لوگوں کا مذہب بنا۔ اسی طریقے سے انہوں نے پرستش کی، اور اس کے اندر حج کا جو ہے وہ عبادت اور رکن شامل تھا۔ یہ لیکن آہستہ آہستہ اس میں کچھ انحراف پیدا ہو گیا، اور جو مورخین نے ذکر کیا ہے، ایک شخص تھا عمرو بن لوہی، یہ وہ پہلا آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، اور اس کو بڑی جو ہے وہ قدر و منزلت حاصل تھی۔ یہ شام کے علاقے میں گیا اور وہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ ابھی تک تو ہم ایک نادیدہ ہستی کی پرستش کرتے تھے، تو اب یہ ہمارے سامنے بھی کچھ موجود ہوگا تو اسی کو ہم سجدہ کر لیا کریں گے۔ تو اس نے وہاں سے ایک بت جو ہے وہ لے آیا حبل نام کا، اور اس کو لا کر یہاں نصب کر دیا، اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے جس کو سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ عمرو بن لوہی کے پاس ایک جن آتا تھا، تو
تو اس نے اس کو کہا کہ جدہ کے مقام پر کچھ بت دفن ہیں، وہ تم جا کر نکالو۔ تو یہ جب وہاں گیا تو وہاں اس کو پھر 5 بت ملے جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سین کے ساتھ۔ کے حوالے سے یہ قوم نوح کے وہی بت ہیں۔ تو یہ وہاں پر کھدائی کر کے اس نے نکالا، اور پھر حج کے موقع پر جب مختلف قبائل آئے تو اس نے وہ مختلف قبیلوں کو ایک ایک بت دے دیا، اور وہ جا کر انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ اور اسی طرح منات اور عزا، ان کے نام بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ یہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو مذہبی حالت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شفٹ یوں آیا کہ یہ توحید سے اور دین ابراہیمی سے شرک کی طرف چلے گئے، اور یہ اس کا جو ہے وہ نقطہ آغاز تھا۔ دوسری چیز اس میں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عربوں نے، اور پھر اس میں خانہ کعبہ میں 360 بت بھی رکھ دیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے مزید بدعات بھی شامل کر دی دین ابراہیمی میں۔ مثال کے طور پر یہ ننگے ہو کر طواف کرنا، اسی طریقے سے یہ حج کے دوران میں جو ہے وہ عام حاجیوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے عرفہ اور مزدلفہ وغیرہ، بلکہ راستے ہی سے لوٹ آتے اور کہتے کہ ہمیں یہ ایک پریولیج حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ اسی طریقے سے ان بتوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے مجاور بن کر بیٹھتے، ان کا ذکر کرتے، ان کو پکارتے، ان کا طواف کرتے، اچھا ان کے لیے جانور ذبح کرتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں ما ذبح علی النصب، وہ جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے تھے۔ اچھا پھر کچھ جانوروں کو یہ ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ اونٹنیوں کی قسمیں تھیں، اور اونٹ کی اور بکری، کہ جو صائبہ تھی یہ وہ جو تھی ما جعل اللہ من بحیرۃ، بحیرہ جو تھی یہ بیٹی تھی صائبہ کی۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو پے در پہ 10 مادہ بچے جنتی تھی، اونٹنیاں جنتی تھی، تو اس کو یہ آزاد کر دیتے تھے، اس کا پھر بال نہیں کاٹنا اور اس پر سواری نہیں کرنی۔ اور 11واں جو اگر یہ پھر ایک مادہ دے دیتی، اس بیٹی کو بھی اس کے ساتھ آزاد کر دیتے۔ اور حام جو تھا یہ وہ اونٹ ہوتا تھا کہ جو جفتی کرتا اور اس سے پھر آگے 10 بچے پیدا ہوتے تو اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے۔ اور اسی طریقے سے وسیلہ جو ہے یہ بکری ہے کہ 2 کر کے یہ 10 مسلسل اگر بکریاں جنتی ہیں مادہ، تو اس کو بھی وہ آزاد کر دیتے تھے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ کچھ کھیتیوں کے بارے میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، تو یہ ان کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور پھر اس کے اندر بھی مزید تقسیم یہ کرتے تھے کہ مثلاً کچھ گوشت جو ہے وہ صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، ہاں اگر وہ مردہ بچہ پیدا کرے تو پھر وہ عورت کھا سکتی۔ تو اس طرح کی یہ بدعات جو ہیں یہ انہوں نے شامل کر دی تھی۔ تو یہ ان کی مختصراً جو ہے مذہبی حالت تھی جس میں شرک جو تھا وہ بڑا ایک پرومیننٹ عنصر تھا ان کے مذہب کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں مختصر طریقے پر جو ہے وہ ان کی مذہبی حالت کو بیان فرمایا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا عنصر بہت زیادہ تھا، اور اس میں بھی خاص طور پر بتوں کا جو بتوں کی عبادت ہے اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مذہبی حالت کے حوالے سے بات ہوئی، تو اقتصادی طور پر عرب کی اس وقت کیا حالت تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ اب بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اقتصاد ہی وہ چیز ہوتی ہے جس پر قوموں کی جو ہے وہ بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ تو عربوں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انحصار بنیادی طور پر 2 چیزوں پہ تھا۔ صنعت تو تھی نہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد 2 ہی ذرائع رہ جاتے ہیں، ایک تجارت اور ایک زراعت۔ اب تجارت کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے ہاں چونکہ قبائلی کشمکش بہت تھی، تو اس کی بنیاد پر تقریباً سارا سال ہی جنگ و جدل کا ماحول بپا رہتا، اور اسی طریقے سے چونکہ پھر دوسرے جو علاقے تھے وہاں سفر کرنے کے لیے بھی درمیان میں قبیلے آ جاتے تھے، تو اگر آپ کی دشمنی ہے تو وہ گزرنے نہیں دیں گے، تو لہٰذا تجارت تھی تو صحیح، لیکن اس کا زور ان مہینوں میں ہوتا تھا جو محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان میں چونکہ جنگ بندی ہو جاتی تھی، ان مہینوں کا یہ احترام کرتے تھے، تو ان مہینوں میں جو ہے وہ تجارت میں کچھ تیزی آتی تھی، باقی سارا سال تقریباً وہ کام ٹھنڈا رہتا تھا۔ اور دوسرا جو ان کا ذریعہ معاشیت جو ہے آمدن کا ذریعہ تھا وہ کھیتی باڑی، اور وہ اندرون عرب
جہاں پر کیونکہ زیادہ تر تو یہ صحرائی علاقہ تھا، لیکن کچھ زمینیں ایسی تھیں جیسے طائف ہو گیا یا یہ جو یثرب کا علاقہ کہلاتا تھا جو بعد میں مدینہ طیبہ کہلایا، مدینہ نبویہ کہلایا، یہاں پر جو ہے وہ زراعت کا سلسلہ تھا، یہ زمینوں کی کاشت کرتے تھے اور اس کے آمدن سے جو ہے وہ ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ اور صنعت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی رواج ان کے ہاں نہیں تھا، تو انہی دو ذرائع سے جو ہے وہ یہ اپنے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے ہاں یہ جو مویشی پالنا ہے وہ بھی تھا اور یہ مسلسل سفر کی حالت میں بھی رہتے تھے، تو اس طریقے سے یہ اپنی جو ہے وہ معیشت کا سلسلہ چلاتے تھے۔ معیشت کے حوالے سے بات ہو گئی، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے رحلۃ الشتاء والصیف کے حوالے سے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب مذہبی حوالے سے بھی بات ہو گئی، اقتصادی حوالے سے بھی، معاشرتی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے عرب کا جو معاشرہ تھا اس کی کیا حالت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ بالکل، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کسی بھی قوم کے اجتماعی حالات کو دیکھنے کا۔ تو اس میں جو ان کی اخلاقی حالت تھی وہ دو طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اگرچہ اس پہ ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے عام طور پر ایک معروف بات کر دی ہے اور بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کوئی وحشی قسم کے لوگ تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں دونوں طرح کی چیزیں تھیں، ان میں بہت خوبیاں بھی تھیں اور بہت بڑی بڑی خامیاں بھی تھیں۔ عام طور پہ ہم ان خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے جن کے اندر ایفائے عہد ہے۔ اگر یہ کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتے تو پھر وہ کٹ مرنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اس وعدہ شکنی کو گوارا نہیں کرتے تھے، وعدہ نہیں توڑتے تھے۔ اسی طریقے سے مہمان نوازی اور سخاوت کا مادہ ان میں بہت تھا، اور اس میں چونکہ قبائل کا تھا تو کشمکش رہتی تھی، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، زیادہ خرچ کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ عزم کی بلندی کہ بڑے بڑے ٹارگیٹس جو ہیں وہ رکھتے تھے اور ان کے لیے پھر محنت کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ان کی جو اخلاقی خوبیاں تھیں یہ ان کے اندر موجود تھی۔ سچائی کا عنصر بھی ان کے ہاں تھا، سچ بولنا، جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اچھی چیزیں تھیں جو کہ عربوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ شجاعت اور بہادری کا عنصر بہت تھا، سورما جو ہوگا، جو لڑائی کرے گا، اس کو اچھا سمجھا جائے گا، ہیرو مانا جائے گا، اور جو بزدل ہوگا اس کو وہ برا سمجھتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ان کی خوبیوں میں اور فضائل میں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان میں بعض اخلاقی کمزوریاں بھی تھیں، اور کچھ تو ایسی تھیں کہ وہ بڑی ہی شرمناک ہیں، جن کے اندر ان کے ہاں یہ جو جنسی بے راہ روی کا مسئلہ ہے یہ بہت عام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ان کے ہاں سوسائٹی کے اندر طبقات تھے، تو جو ان کے اشراف کہلاتے تھے، جو اپر کلاس تھی، ان کے ہاں تو یہ تھا کہ ان کی جو عورتیں تھیں ان کی عزت بھی تھی، احترام بھی تھا، حتیٰ کہ ان کی بات مانی جاتی تھی، اور عورتیں بعض اوقات تو جنگ ٹلوا دیتی تھی اور بعض اوقات جنگ کروا بھی دیتی تھی، تو اتنا ان کا انفلوئنس تھا۔ اور یہ وہ خواتین تھیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ معروف طریقے پر ہوتی تھی کہ اس کا جو سرپرست تھا وہی اس کی شادی کے اندر جب تک شامل نہ ہو تو وہ شادی نہیں کرتی تھی، اور باقاعدہ رشتہ اور وہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو جنسی بے راہ روی کی میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ جو دوسرے طبقات تھے، ان سے نچلے طبقات، ان کے ہاں دو تین صورتیں بڑی شرمناک ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ شادی تو ہوئی ہے، اب مرد اس عورت کو یہ کہتا ہے جب وہ اپنے ایام سے وہ نکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کسی مرد کو پیغام بھیجو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرو، اور اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے کا بچہ، تو اس کے اندر چونکہ وہ خون بھی شامل ہو گیا اور یہ بھی ہے تو اس کے اندر مزید خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، تو اس کے لیے اس کو استبضاع کہتے تھے۔ یہ بالکل حرام چیز۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت یہ تھی کہ ایک خاتون بیک وقت 8-10 مردوں سے جنسی تعلق قائم کرتی، اور اس کے بعد جب وہ بچہ جنتی، ولادت ہوتی بچے کی، تو وہ ان سب کو بلا کر کسی ایک کو وہ کہہ دیتی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اور وہ مان لیا جاتا کہ یہ اسی کا ہے۔ تو اس طرح کے پھر یہ جو زناکاری کا ہے یہ بھی ان کے ہاں عام رواج پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض قبائل چوری کرتے تھے، چوری کی عادت ان میں تھی، کیونکہ وہ وجہ ہے کہ اقتصادیات میں چونکہ وسائل نہیں تھے تو پھر اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ قافلوں کو ہی لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو خرابیاں ان میں تھیں۔ ایک بات کی وضاحت بھی میں یہاں عرض کر دوں اسی سلسلے میں کہ بیٹیوں کو دفن کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی وہاں پہ عام رواج نہیں تھا۔
یہ بہت محدود لوگ تھے جو اس کو غیرت کے منافی سمجھتے تھے تو وہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. اکا دکا واقعات تھے, یہ کوئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ چیز نہیں تھی. تو یہ مختصراً ان کی جو اخلاقی حالت ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم نکات. جی ڈاکٹر صاحب, اخلاقی حوالے سے جو بات سامنے آئی کہ جہاں ان میں خامیاں بہت سی تھیں تو خوبیاں بھی تھیں, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے انتخاب فرمایا اس قوم کا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, لیکن ان میں برائیاں بھی آ گئی تھیں کافی, جن کی اصلاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. ڈاکٹر صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عرب کی تاریخ میں جو کچھ مشہور واقعات پیش آئے ان پر ذرا روشنی ڈال دیجیے. بالکل, یہ تفصیلات میں جائے بغیر ہم صرف اگر ایک ہی واقعے کو لے لیں تو جو عام الفیل کہلاتا ہے, اور اس کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, بلکہ اس کے بعد جو پہلا سال تھا تو اس میں یہ کوئی 568 یا 69 کا واقعہ ہے عیسوی کا. تو اس میں جو یمن کا علاقہ تھا وہاں کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ نامی. اس نے جب یہ دیکھا تو یہ چونکہ ہم نے وہ چیزیں تو بیان نہیں کی لیکن معروف تو بہت ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر یہاں پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور وہی جو اس کی ایک دینی اور مذہبی حالت ہے وہ مستحکم ہو گئی. تو پھر پورے عرب سے, جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ وہ لوگوں میں حج کی منادی کریں, اعلان کریں. تو وہ پھر لوگ آتے تھے وہاں پر حج کے لیے, اور پھر یہ اس زمانے میں یعنی حج کے مہینوں میں تجارت کا بھی مرکز بنتا تھا. تو یہاں کے جو قریش تھے وہ ان کو آمدن ہوتی تھی. تو وہ جو یمنی بادشاہ تھا ابرہہ, اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو اکنامک کے حوالے سے یہ مرکز ایک ہب بن گیا ہے تو کیوں نہ یہ جو ہے وہ ہمارا علاقہ یہ بنے بجائے اس کے کہ لوگ وہاں جائیں. تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس مرکز کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر بلکہ اس نے وہاں ایک تعمیر بھی کرایا کہ اس کا جو ایک متبادل ہے وہ یہاں ہوگا تو لوگ یہاں آیا کریں گے. تو اس نیت سے وہ ایک لشکر لے کر نکلا, اور ہاتھیوں پہ, چونکہ یہاں پہ تو ہاتھی نہیں تھے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ ہاتھیوں کا بھی ایک جو ہے وہ پورا سلسلہ موجود تھا. تو وہاں پر سوار ہو کر وہ آئے, اور یہاں پر جب وہ پہنچے تو اب ان کے پاس تو اتنی فوجی حالت ہی نہیں تھی بلکہ سیاسی پہلو رہ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ منتشر قبائل تھے اور ہر قبیلہ جو ہے اس کے جنگجو تھے, لیکن مرکزی حکومت نہیں تھی. یہ عرب کا ایک بہت بڑا ان کا ایک امتیاز کہہ لیں کہ وہاں پر کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, نہ یہ کسی بڑی امپائر کے نیچے رہے ہیں. چونکہ ان کا محل وقوع ایسا تھا کہ کوئی بھی ان تک براہ راست پہنچتے نہیں تھا, دور دور تک صحرا تھا. تو یہ جو یمنی جب بادشاہ آیا پورا لشکر لے کر, تو اب ان کے پاس مقابلے کے لیے کوئی فوج نہیں تھی. یہاں تک وہ مقولہ آتا ہے جناب عبد المطلب کا, چونکہ وہ متولی تھے, آگے چل کے ہم عرض کریں گے. تو انہوں نے جب یہ سنا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو تو باڑے میں کر لیا اور خانہ کعبہ کے بارے میں کہا کہ یا اللہ اونٹ تو میرے تھے وہ تو میں نے سنبھال لیا, اب کعبہ یہ تیرا ہے تو اس کی حفاظت فرما. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ جب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ پرندے بھیجے جن کا سورہ فیل میں ذکر ہے. تو وہ ان کو کنکریاں ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو وہ ایک کنکر لگتا تھا, مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ جو ہاتھی پر سوار ہوتا تھا اس کے سر میں لگتا تھا اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ جیسے کوئی بلٹ ہوتا ہے وہ اس کو چیرتا ہوا نیچے سے, ہاتھی کو بھی چیرتا ہوا وہ نیچے زمین پہ وہ چلا جاتا تھا. تو وہ سارے وہیں پر برباد اور تباہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. تو یہ ایک اہم واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا ہے. باقی پھر واقعات جو ہیں وہ اہم وہ بعد میں وقوع پذیر ہوئے. ڈاکٹر صاحب, اصحاب الفیل کے حوالے سے آپ نے ذکر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی تو وہ کس خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس خاندان کے کیا امتیازات تھے یا معاشرے میں جو ان کا مقام تھا وہ کیا تھا, اس حوالے سے روشنی ڈالیے. جی, گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کا تو ہم ذکر کر چکے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اور پھر انہی کی نسل سے آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو آپ کا جو ایک بڑا
قبیلہ ہے وہ تو قریش ہے، اور یہ بھی آپ کے اجداد میں ہیں، جو آپ کے پردادا ہیں ہاشم، یہ آگے ان کے آگے اجداد میں آتے ہیں، اور ان کا نام فہر تھا۔ فہر کا لقب قریش ہے، تو انہی سے قریش قبیلے کی بنیاد پڑی۔ اور پھر ہاشم جو تھے، جو کہ سمجھ لیجئے کہ عبد المطلب کے والد تھے، یہ ان کو ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا، تو انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو حاجی آتے تھے، انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کر کے، جس کو ہم آج سرید کہتے ہیں، عربی سے لفظ آیا ہے کہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شوربے میں بھگو کر، جو کہ گوشت میں وہ پکایا جاتا تھا، گوشت اس کا جو شوربہ تھا، اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر یہ حجاج کو پیش کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے آگے جو تھے یہ عبد المطلب تھے۔ اچھا، ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا۔ مختصراً میں عرض کر دوں کہ یہ جب ہاشم جو ہیں یہ سفر پہ نکلے، راستے میں انہوں نے شادی کر لی سلمہ نامی ایک خاتون سے، وہاں کچھ دن ٹھہرے، کچھ عرصہ، اور آگے شام کی طرف چلے گئے۔ اچھا، اب یہ ہوا، عجیب بات ہوئی کہ یہ وہاں سے سفر کرتے کرتے شام کے بھی آگے علاقے فلسطین جو موجود ہے، اس کا جو غزہ کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ جب پہنچے تو آپ کی وہاں وفات ہو گئی، وہیں پہ دفن ہو گئے۔ اب پیچھے سے جو ہے ان کی جو اہلیہ تھی سلمہ، ان کے ہاں ولادت ہوئی بیٹے کی، تو بیٹا جب پیدا ہوا تو بال عام تو سیاہ ہوتے ہیں، ان کے بال سفید تھے، تو ان کو شیبہ کا نام دے دیا گیا کہ سفید بالوں والا۔ تو یہ ان کی جب پیدائش ہوئی، اب ان کا جو باقی خاندان تھا وہ تو مکہ میں تھا، ان کے جو چچا تھے وہ مطلب تھے، وہ متولی تھے ہاشم کے بعد، اور وہ جو سارا جو پانی پلانے کا ہے اور کعبہ کی تولیت وہ ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ بھائی فوت ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو تقریباً کافی سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہوگا، تو اب میں اس کو، چونکہ وہ تو ہمارے خاندان کا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو اس کو لائے۔ تو وہ لینے گئے تو ماں جانے نہیں دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اصل میں سردار ہے، سرداروں کا بیٹا ہے، اس نے تو آگے سرداری سنبھالنی ہے، تو پھر انہوں نے اجازت دی۔ تو یہ جو جب آئے واپس، تو ان کو مطلب نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا اونٹ پہ، تو لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ عبد المطلب، وہ مطلب کا غلام بھی ساتھ ہے، 10-11 برس عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں میرا بھتیجا ہے۔ تو لیکن بہرحال عبد المطلب اتنا نام مشہور ہوا کہ وہی ہم آج جانتے ہیں، جبکہ اصل نام شیبہ ہے۔ تو یہ آپ کے اجداد تھے۔ پھر ان کے 10 بیٹے تھے، جن میں جناب عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، اور وہ بھی بڑے محبوب تھے تمام بیٹوں میں سے۔ اور ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی ایسے معاہدے کی زد میں آ رہے تھے، تو اس کے لیے حضرت عبد المطلب نے، جناب شیبہ نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے اونٹ جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو پھر 100 اونٹ وہ 10-10 کر کے دیتے رہے، تو 100 اونٹوں پہ جا کر پھر معاملہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے 100 اونٹ لے لے اور ان کو چھوڑ دیں، قصاص میں کوئی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اسی سے پھر یہ دیت کے 100 اونٹ بھی جو ہے، یعنی ایک انسان جو ہے اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، تو یہ بھی وہیں سے آغاز ہوا۔ تو یہ دادا اور ان کے خاندان کی ہے، تو قریش اور اس میں سے بنو ہاشم، اور پھر ان کے وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال، یعنی عام الفیل کے بعد جو پہلا سال تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دنیا کا ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک پیراڈائم شفٹ کا آغاز ہو گیا، اور اس کے جو علامات تھے وہ ظاہر ہوئے کہ جو کسریٰ کے ہاں جو آگ تھی، جو آتش کی جو پرستش کرتے تھے، وہ بجھ گئی، وہ ہزاروں برس سے جو روشن تھی آگ، اور جو بڑے بڑے محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے جو کنگورے ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور سمندروں کا پانی جو ہے وہ بڑا ساکت، اور اس میں ایک سکون آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا۔ تو یہ جو ہیں وہ کچھ علامات بھی وقوع پذیر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، تذکرہ ایسی ہستی کا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ انسان بات کرتا چلا جائے اور وقت کا کوئی خیال نہ ہو، لیکن چونکہ یہ پروگرام جو ہے اس کا وقت متعین ہے اور مختصر بھی ہے، تو اس وجہ سے اب جو ولادت باسعادت کے بعد جو واقعات پیش آئے، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ مختصراً جو چند مشہور واقعات ہیں، جیسے مثال کے طور پر کن
ہستیوں کے وہ زیر تربیت رہے، زیر پرورش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح بچپن اور جوانی کے کچھ اہم واقعات جو ہے ان پر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ جی بالکل، وہی بات ہے کہ اصل میں تو موضوع یہ تھا، لیکن چونکہ یہ پس منظر بیان کرنا بھی ضروری تھا، تو اب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک قبل از بعثت یا اعلان نبوت کی آپ کی حیات مبارکہ ہے، اور ایک آپ کی وہ زندگی ہے جو اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے گزاری۔ تو قریباً 40 برس جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں۔ ان میں کئی واقعات ہوئے، لیکن ان میں سے چند واقعات جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ ادھر عربوں کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے خدمات حاصل کرتے تھے، اور عام طور پر یہ چونکہ شہر تھا تو وہ بھیجتے تھے ذرا دور کے قبیلوں میں جو علاقے تھے وہاں پر، تاکہ پرورش جو ہے وہ ایک خالص ماحول میں ہو اور صحت بھی بچے کی بنے، اور وہ آب و ہوا صاف ستھری اور ایسی ہو کہ وہاں پر ان کی پرورش میں کوئی زبان کی بھی بڑی اہمیت، زبان خالص رہے، اس کی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو وہ دلچسپ واقعہ ہے۔ قبیلہ بنی سعد جو ہے ان کی خواتین بھی دودھ پلاتی تھی اور رضاعت کا یہ کام کرتی تھی۔ تو جناب سعدیہ جو کہ حلیمہ جن کا نام ہے، حلیمہ سعدیہ بنت ابی زویب یہ ان کا نام تھا، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم اس برس جب آئے مکہ میں کہ بچے لے جائیں، یہاں سرداروں کے بچے ہوتے تھے تو ہمیں اجرت اچھی مل جائے گی، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ان دنوں حالات بہت خراب تھے۔ جس گدی پہ میں سوار ہو کے آئی وہ بالکل مریل، اور ہمارے جو ہے وہ بکری دودھ نہیں دے رہی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے جو ہے وہ اندر دودھ ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کو جو پہلے سے میرے پرورش میں تھے وہ روتے رہتے تھے، رات کو ہم سو نہیں پاتے تھے۔ تو یہ حالات، تو جب ہم آئے تو وہ میرے ساتھ جو تھی ساتھی خواتین ان کو سب کو ایک ایک بچہ مل گیا، تو جو بھی جاتا تھا ادھر جناب عبد المطلب کے گھرانے میں تو پتہ چلتا تھا کہ والد تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تو بچہ یتیم ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ یہ یتیم بچے کے ہمیں کیا پیسے ملیں گے جس کا باپ ہی سر پہ نہیں ہے، تو جو ہے وہ انکار کر دیتی تھی کہ نہیں ہم نے لینا ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں جب دیکھا کہ سب کو مل گیا بچہ تو مجھے نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ چلیے اب وہ جو بچہ رہ گیا ہے وہی میں لے لیتی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا جا کر کے میں ان کو دودھ پلاؤں گی۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ پیدائش کے بعد نام جو ہے وہ دادا نے رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربوں میں یہ نام معروف نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ دنیا شرق سے غرب تک اس کی تعریف اور اس کی مدح کے ترانے بجائے گی، جو کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ فراست تھی۔ تو ان کو لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اب سعدیہ کہتی ہیں حلیمہ کہ جب میں ان کو لے کر واپس آئی تو اسی وقت اثرات شروع ہو گئے کہ ابھی واپس اپنے علاقے میں نہیں پہنچے، رات وہیں گزارنی تھی، تو اپنے ڈیرے پہ آئے جہاں پہ وہ عارضی خیمہ وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو وہیں تک آتے ہی وہ میری جو اس کی گدی تھی اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی کہ یہ وہی ہے جو پہلے تھی، اور پھر دودھ جو ہے وہ میری چھاتیوں میں اتر آیا۔ ایک اور بچہ بھی میرے پاس تھا، اس کو بھی میں دودھ پلا رہی تھی، تو دونوں کو میں نے پلایا اور دونوں سیر ہو کر دودھ پیا اور سو گئے، اور وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پرسکون طریقے پر سو کر گزاری، ورنہ ہم تو رات کو سو ہی نہیں پاتے تھے۔ تو اس سے پھر میرے خامد نے کہا کہ جن کا نام غالباً عبداللہ تھا کہ یہ کوئی بابرکت بچہ ہے۔ تو وہ پھر لے گئیں، اور پھر اس زمانے میں وہاں لے جانے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کی صحت اور اس کی جو جسمانی تندرستی ہے اور قوت ہے اور بڑھوتری ہے وہ ہو رہی ہے، عام بچوں کی وہ نہیں ہے۔ تو 2 برس جب ان کو رکھا تو وہ برکات اور وہ مال کی ریل پیل ہو گئی، اور گھر میں ایک برکت اور سکون اور وہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی برکت ہے۔ تو پھر معاہدہ تو ہوتا تھا 2 سال کا، اور رضاعت کی مدت بھی 2 سال ہے، جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ وہ 2 سال تک 30 شہرہ، اور پھر یہ ہے کہ عامین 2 سال تک وہ دودھ پلائیں۔ تو
وہ لیکن آئیں اور جناب آمنہ سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ میرے پاس رہنے دیں، مزید اس کی میں پرورش کرتی ہوں، اور وہ کافی اصرار کر کے وہ واپس لے گئیں کہ یہاں پہ تو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن وہاں تو 4 برس وہ رہے۔ اب ایک واقعہ ہوا جس سے حضرت حلیمہ کچھ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، اور شاید وہ زیادہ رکھتی ورنہ انہوں نے ان کو واپس نہیں دینا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد، اور وہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سینہ مبارک ہے اس کو چیرا گیا۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچوں نے آ کر بتایا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ محمد جو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی نے زخم پہنچا دیا ہے۔ تو وہ واقعہ یہ تھا کہ جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی تھے، تو انہوں نے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو نکال کر اس کو دھویا، اور اس میں جو وہ عنصر تھا جو کہ جس میں کچھ ایسے چیزیں ہو سکتی تھی جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں، تو اس کو نکال دیا، اور بالکل جو ہے وہ آپ کو نبوت کے لیے گویا کہ وہ پہلی تیاری تھی جو کہ آپ کی گئی۔ تو یہ واقعہ جب حضرت حلیمہ نے سنا تو وہ بڑی پریشان ہو گئیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ یہ تو سردار لوگ ہیں تو پھر میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے پھر لے جا کر جناب آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر 2 برس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ واقعہ معروف ہے کہ آپ کے ننہال جو ہیں وہ یثرب کی طرف تھے، ملنے گئے، وہاں سے واپسی پر جو ہے ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کی وفات ہو گئی، وہیں پر دفن ہے۔ اور پھر واپس آئے تو دادا نے آغوش میں لیا، 8 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی، اور پھر وہ پوری زندگی جو ہے اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، اور اعلان نبوت تک بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا اور آپ کو پالا پوسا، جوان کیا۔ اچھا، 15 برس کی جب عمر ہوئی تو ایک اہم واقعہ آتا ہے، اور وہ حرب فجار کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ وہاں پر قبائل کی جو کشمکش تھی اس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے، اور دوسری طرف قیس بن عیلان، ان کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ جنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا وغیرہ بھی اس میں شریک تھے، تو میں ان کو تیر اٹھا کر دیتا تھا، تو یہ اس میں تھوڑی سی شمولیت آپ نے فرمائی۔ تو یہ جو جنگ فجار کا واقعہ ہے یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت زندگی میں اہمیت رکھتا ہے وہ حلف الفضول کہلاتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ تھا کہ جس میں وہ سارے لوگ جمع تھے جن کے ناموں میں فضل آتا ہے، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ جو فضل نامی لوگوں نے طے کیا تھا۔ اور اس کے اندر جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، مسکین، غریب، پسے ہوئے طبقات، جو گرے ہوئے طبقات ہیں ان کی ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوا اور میرے سامنے وہ ہوا۔ تو آج بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے کی طرف بلائے، یا مدینہ میں فرمایا کرتے تھے، تو اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زمانے سے آپ علیہ السلام میں یہ ایک مادہ تھا جو انسانیت کا در تھا، اور وہ جو ہمیں جو تعلیمات آپ علیہ السلام نے عطا فرمائیں ان میں بھی انسانیت کی تکریم اور انسان کی مدد وہ سر فہرست ہے۔ تو یہ واقعہ، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی حفاظت اس زمانے میں کی گئی، آپ کے کردار کی، کہ اس زمانے کی سوسائٹی کے جو عام مشاغل تھے، شراب نوشی، بت پرستی، یہ بد اخلاقی، ایک بھی ایسا عمل آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ شرم و حیا کا پیکر تھے، اور لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ کوئی کمواری لڑکی بھی کیا ان سے زیادہ شرم والی اور حیا والی ہو سکتی ہے، اس قدر۔ سب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت باسعادت سے لے کر ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے سراسر رہنمائی ہے اور اسوہ حسنہ ہے، اور آپ کا تذکرہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے، لیکن وقت جو ہے اس کی تنگ دامنی آڑے آتی ہے، تو اس موضوع کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے مبارک، اس کے متعلق اس کے جو اہم واقعات ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے جو اہم اسباق ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے معاشرے کے اوپر جو ایک اثر مرتب ہوا اور جو ایک انقلاب برپا ہوا، تو ایک شاعر اس کے متعلق کہتا ہے کہ حضور آئے
تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔